آج ہم تجوید القرآن کورس کا لیکچر 15 دیکھیں گے، جس میں ہم تمام کے تمام رموز اوقاف کو دیکھیں گے۔ آیت آپ کے سامنے ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر آیات بینات، یعنی واضح واضح آیات، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے اور روشنی کی طرف۔ کدھر سے؟ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف تم کو لے آئے، اور یہ کہ اللہ تم پر بہت مہربان اور رحیم ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی خوبصورت کر کے آپ لوگوں نے تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورۃ حدید کی آیت نمبر 9 ہے، جو کہ ہم نے سٹارٹنگ میں بھی پڑھی تھی۔ نیکسٹ ہم رموز اوقاف میں وقوف کے نام، علامات وقوف اور کیفیت وقف، آج جو ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ وقف کیسے کرنا ہے، علامات وقوف کیا ہیں اور کتنے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب کیا کیفیت ہوتی ہے تو ہم وقف کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وقف کا نام دیکھتے ہیں، کون کون سا وقف ہے آپ کے سامنے آگے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وقف کا نام، پھر علامات اور پھر اس کی کیفیت کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے اوپر۔ پہلا ہے وقف تام۔ وقف تام کہتے ہیں سرکل کو، آیت کے لاسٹ میں آتا ہے یہاں ٹھہرنا سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ ٹھہرا کرتے تھے، تو سنت ہے، ٹھیک ہے۔ فرض ہوتی ہے کہ فرض ہر حال میں کرنا، لیکن سنت ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا ہے، رکنا ہے۔ وقف لازم میم ہے، میم کو کہتے ہیں یہ وقف لازم ہے۔ یہاں لازمی کا مطلب ہے ہر حال میں آپ لوگوں نے جہاں پہ بھی میم آیت کے درمیان میں آ جائے یا ایک دو ورڈ کے بعد آ جائے میم، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، وقف لازم کرنا ہے، یعنی یہاں پہ لازمی جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے وقف مطلق۔ مطلق کہتے ہیں جو کہ تو اوپر آ رہا ہوتا ہے، تو والا سمبل آ رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے۔ وقف جائز، یہ نام جو ہے نا آپ لوگوں نے سمبل کے ساتھ یاد کر لینے ہیں۔ وقف جائز، جیم جو آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں پہ بھی آتا ہے، آیت کے درمیان میں آ جاتا ہے، سٹارٹنگ میں آ جاتا ہے، تو یہاں پہ کیا اس کا کیفیت کیا ہے، کیا حکم ہے، یہاں پہ ٹھہرنا کیا ہے، بہتر ہے۔ آپ کے سامنے یہ سارے آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں زبانی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے وقف مرخص، صاد قاف، ٹھیک ہے، صاد بھی ہو سکتا ہے، قاف بھی ہو سکتا ہے، یہاں کیا ہے، وقف نہیں کرنا ہم نے، اور قاف پہ کیا کرنا ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد پہ کیا ہے تو دونوں مرخص ہی ہیں، لیکن یہاں پہ وقف ہم نے کیا کرنا ہے، نہیں کرنا، اور یہاں قاف پہ کیا کرنا ہے، ٹھہرنا ہم نے ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے قاف اور فا، یہاں کیا ہے، ٹھہرنا بہتر ہے۔ 9 اشارہ وصل، یعنی جو آیت کے اوپر لام لکھا ہوتا ہے اور یہاں الگ آیت کے درمیان میں لا لکھا آ جاتا ہے، تو یہاں پہ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، یعنی جو ورڈوں کے اوپر، جن ورڈوں کے اوپر آ رہا ہے تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، پیچھے والے ورڈوں کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے صل، یہ بھی اشارہ وصل ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ ٹھہرنا ہے یا جاری رکھنا ہے، یہاں ٹھہر سکتے ہیں، چاہے ٹھہریں چاہے نہ ٹھہریں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے اوپر اپنے ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہاں پہ سامنے لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ رک بھی سکتے ہیں، مطلب کہ کبھی کبھی سانس ٹوٹ بھی سکتی ہے تو رک بھی سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہوں گے۔ یہاں پہ یہ جو 10 ہے نا، یہ آپ لوگوں نے اچھے سے جو ہے ان کو یاد کر لینا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آگے بھی ہیں، یہ جو ہے وقف کے اصول، کیونکہ یہ قرآن میں بعض جگہ آ رہے ہوتے ہیں، تو اب آپ نے غلطی نہیں کرنی کیونکہ اب آپ کو یہ آ گیا ہے۔ نیکسٹ ہے صلی، یہ بھی پیچھے والے میں آئے گا، اشارہ وصل میں، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ معان کا کہتے ہیں 3 نقطوں کی جوڑی، ٹھیک ہے، جوڑی کہتے ہیں نا، جوڑی، ان کی جوڑی بن گئی، تو اسی طرح یہ 3 نقطوں کی نا جوڑی ہوتی ہے۔ یہ جب بھی آتے ہیں نا، 2 ایک ساتھ آتے ہیں، مطلب 3 ایک جگہ آتے ہیں، 3 ایک جگہ آتے ہیں، اکٹھے، تو یہاں پہ کیا کیفیت ہے، کیا حکم ہے کہ ایک پر رکنا ہے اور دوسرے پر کیا کرنا ہے، ہم نے نہیں رکنا، ایک پر رکنا ہوتا ہے اور دوسرے پر نہیں رکنا، چاہے آپ پہلے پہ رک جائیں یا دوسرے پہ رک جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر سٹارٹنگ میں بھی ہے نا، لا ریب فیہ، تو یہاں پہ ہم لوگ فیہ پہ رکتے ہیں، پھر ھدی للمتقین، تو فیہ پہ ہم لوگ رکتے ہیں، تو ایک جگہ پہ رکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، ایک جگہ پہ رکنا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے سکتہ۔ سکتہ کسے کہتے ہیں، بہت مین امپورٹنٹ چیز، یہ آواز روک کر آگے پڑھنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے۔ یہاں پہ کیا کرنا ہے، آواز جو ہے نا جاری رہنی ہے، لیکن سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے، سانس کو آپ لوگوں نے بالکل آواز جو ہے نا وہ بند کر لینی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سانس جو ہے جیسے ایک سانس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کچھ، تو آواز ہماری بند ہو گئی ہے، لیکن سانس وہ پیچھے والی آیت کی ہی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کتنا ٹھہرنا ہے، تھوڑا سا، بالکل ایک انگلی کا کھلنا اور بند ہونا، اتنا ٹھہر جائیں بس، ٹھیک ہے، پتہ چلے کہ ہم لوگ سکتہ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے کذالک،
काफ यानी काफ का सिंबल को कहते हैं कजालिक, उसी तरह आप लोगों ने करना है। आवाज़ रोक कर आगे पढ़ना चाहिए मगर सांस ना टूटे, ठीक है। कजालिक में बिल्कुल जब भी काफ आ जाए तो यही वाला तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वक्फा। वक्फा ये लंबे सक्ते की अलामत है। यहाँ सक्ता की निस्बत ज़्यादा ठहरना है, मतलब जैसे हम सक्ता पे आपको मैंने बता दिया कि थोड़ा ठहर ले पता चले सकता है, लेकिन वक्फा में आप लोगों ने ज़्यादा ठहरना है। जहाँ पे भी आ जाता है ये आया है जो है ना सूरत बकरा की लास्ट आयात है, ठीक है, जो हमने माशाल्लाह से ज़ुबानी हिफ्ज़ भी की हुई हैं आयात। तो ये जो लास्ट वाली आयत है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो इसके लास्ट में जो वर्ड आ रहे हैं वहाँ पे ये जो है ना वक्फा के सिंबल हैं, वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे 3 से 4 जगह आई थिंक आए हुए हैं जी। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सक्ता में हम लोग रुकते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम वक्फा जब आ जाता है वहाँ पे वक्फा है तो हम लोग ज़्यादा लंबा रुकते हैं, ठीक है। वरहमना, ठीक है, जैसे वरहमना भी आया हुआ है। फिर अंता मौलाना फंसुरना अलल कौम, ये लास्ट जो वर्ड है ना यहाँ पे हम लोग ज़्यादा जो है हमने रुकना है, ठीक है, यानी ज़्यादा लंबा एक हिसाब का हमने सख्ता करना है, ठीक है। सख्ता की निस्बत ज़्यादा है इसमें। तो अब इसमें जितने भी वक्फ आए हैं, जितनी भी इसकी अलामात आई हैं वक्फ के साथ, अलामात के साथ वो आपको वक्फ के नाम भी बता दिए गए हैं कि आप लोगों ने ये ना लगे मतलब कि ये जो अलामात आ गई इनको कहते क्या क्या हैं, मतलब जैसे सल्ले आ गए तो क्या इसको सल्ले कहेंगे, नहीं, साथ में आपको अलामात भी बता दी गई हैं। तो आप लोगों ने ज़ुबानी याद करनी है, आदा करना। अगर पढ़ने के दौरान कोई रम्ज भी नहीं आई और आपका सांस टूट गया तो इस आखिरी हर्फ को रस्मुल खल्स के मुताबिक वक्फ कर देंगे और पीछे से मिला के पढ़ेंगे। वक्फ की अलामत किसी जगह एक से ज़्यादा आ जाएं, मतलब जा जीम तो ये वाले इकट्ठे आ जाएं तो अमल आखिरी अलामत पर करेंगे। अगर अलामात ऊपर नीचे आ जाएं तो ऊपर वाली अलामत पर अमल करेंगे, ठीक है। इकट्ठी भी आ रही होती हैं और ऊपर नीचे भी आ रही होती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।